وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو، اور اس سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح تم ڈرو، اور یاد رکھنا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، کہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا ان قلوب العباد بین اصبع من اصابع الرحمن، کہ ساری انسانیت کے دل یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جب چاہے جس کے دل کو چاہے پھیر دے۔ محترم حاضرین، بات اگر حسن خاتمہ کی جائے، حسن خاتمہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو موت سے پہلے اس بات کی توفیق دے کہ وہ ان تمام گناہوں سے بچ جائے جو اللہ کو ناراض کریں، اس آدمی نے اللہ کے سامنے جم کر خالص توبہ کر لی ہو، اس کے علاوہ وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کا پابند ہو، بلکہ یہ بات آپ سمجھیں کہ انسان عبادت کی حالت میں تھا اور اسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اٹھا لیں، اسے حسن خاتمہ کہا جاتا ہے۔ حسن خاتمہ کی اگر علامات ذکر کریں تو علماء نے کہا کہ جو آدمی زندگی بھر جس طرح کا عمل کرتا تھا اسی عمل پر وہ مرے گا، اور اسی عمل کو کرتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منظر کا تذکرہ کیا جب فرشتے انہیں لینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو اللہ کے فرشتے ان پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک روحوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے یہ تمہیں بشارت ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر حسن خاتمہ کی جائے، یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ کس آدمی کا خاتمہ کیسا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی کوئی ظاہری علامت نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی فی الحال نیک ہے تو وہ ہمیشہ نیک رہے گا۔ جیسے بتایا گیا کہ بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں جنہیں اللہ نے ایسی نعمتوں سے نوازا تھا جن نعمتوں سے ہم محروم ہیں۔ مثال کے طور پر آپ منافقوں کو دیکھیں، یہ منافق کتنی اللہ کی بڑی نعمت میں تھے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے صحابہ کی قربانیوں کو دیکھا، کوئی اپنی مال کو قربان کر رہا ہے، کسی نے اپنی جان کو قربان کیا، کسی نے اپنی اہل خانہ کی قربانیاں دی، ان سب کو انہوں نے نگاہوں سے دیکھا، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ یہ نبی کے ساتھ رہ کر، وحی کو نازل ہوتا ہوا دیکھ کر، صحابہ کی قربانیاں دیکھ کر بھی نہ ایمان لائے، نہ اس سے عبرت حاصل کی، بلکہ یہ اللہ اس کے رسول کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے ایسا معاملہ کیوں کیا تو کہیں گے اے نبی ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، یہ معاملہ ہم نے ہنسی مذاق میں کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا یہ اللہ کے ساتھ، اس کی نشانیوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق کرتے ہیں؟ ہرگز تم عذر مت پیش کرو، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، منافقوں نے صحابہ کو دیکھا، تنگ دستی کا زمانہ تھا، کھانے پینے کا سامان میسر نہیں تھا، صحابہ کا مذاق اڑانے لگے،
اور خصوصی طور پر ان صحابہ کا جو قرہ تھے، حافظ قرآن تھے، کہنے لگے لم ارا لقرائی ہؤلائی ارغب بطونا، کہ ہم نے ان قاریوں سے زیادہ پیٹ کا حریص، لڑائی کے وقت بزدل اور بات کرنے میں جھوٹا انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ اس بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تو اللہ نے آسمان سے آیت نازل کر کے صحابہ کا مذاق اڑانے والوں کے دلوں میں نفاق کو ڈال دینے کا فیصلہ سنایا۔ محترم حاضرین، تصور کریں کہ یہ مکہ کے اندر رہا کرتے تھے، مدینہ کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن مکہ میں مشرکوں کا رہنا، منافقوں کا مدینہ میں رہنا انہیں ایمان لانے پر اور ہدایت لانے کی کوئی علامت نہیں بنی۔ یہی وجہ تھی کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے، آپ کہتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر ایمان لائے، جو شریعت آپ لے کر آئے ہم نے اس کی تصدیق کی، ہم نے نور کو، ہدایت کو قبول کیا، کیا اس کے بعد بھی آپ کو ہمارے اوپر گمراہی کا ڈر محسوس ہوتا ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات تم اپنی کیا کرتے ہو؟ ساری کائنات کے دل یہ دو اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جب چاہے جسے چاہے اللہ گمراہ کر کے رکھ دے، اللہ جب چاہے جس کے چاہے دل کو پھیر دے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اگر کوئی آدمی اپنے ایمان پر مطمئن ہو جائے، اپنے عبادتوں پر مطمئن ہو جائے، حقیقت میں وہ شیطان کے خسارے میں ہیں۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ علیہ رویا کرتے اور کہتے کہ لوگوں، کیا تم کو پتا ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہو سب کے فیصلے ہو چکے ہیں، سب کوئی نہ کوئی جنتی ہے، نہ کوئی نہ کوئی جہنمی ہے، سب کے فیصلے ہو چکے ہیں، اور اس بات کا علم اللہ کو ہے۔ کیا تمہیں کبھی اللہ کا ڈر محسوس نہیں ہوا کہ تم عبادتیں کر رہے ہو مگر تمہارے فیصلے اللہ نے پہلے ہی سے کر دیے ہیں، لہذا اس مسئلے میں تم اللہ کے سامنے رویا کرو۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، دنیا کی نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے لگا، جنت اور جہنم کے بارے میں سوال کرنے لگا، تو امام مالک نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ جنت کا ایک حصہ ہے، جہنم کا حصہ ہے، اے اللہ یہ نہیں پتا کہ مالک کس حصے میں ہے، اور یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ محترم حاضرین، ظاہری عبادتیں کہ آج انسان ایمان والا ہے، کیا کل ایمان والا رہے گا، اس کی کوئی علامت انسان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک آدمی جس کا نام قزمان تھا، بہت سارے علماء نے اسے منافق قرار دیا۔ وہ کون تھا؟ جنگ میں شریک تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر وہ ایسی لڑائی کر رہا تھا کہ صحابہ نے دیکھ کر کہا کہ آج جس طرح اس نے حق ادا کیا ہے کسی اور نے حق ادا نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی بہترین کارکردگی جنگ میں کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان کو جہنمی سے بتا رہے ہیں۔ آخرکار پتا چلا کہ کچھ زخم ان کو لگ گئے، وہ برداشت نہ کر پائے اور اپنی ہی تلوار سے اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کہا کہ لوگوں یاد رکھنا کہ تم میں کا ایک آدمی جنت کا عمل کرتا ہے، مکمل جنتیوں کا عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ضرور جنت میں جائے گا، لیکن موت سے پہلے کتاب اس پر سابق آ جاتی ہے اور وہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں یہ جو بلائیں، یہ جو مصیبتیں دنیا کے اندر ہیں، یہ حق ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، آپ نے کہا لم یبقی من الدنیا الا بلاء و فتن، اے لوگوں یاد رکھنا اس زمین میں صرف بلائیں ہیں، مصیبتیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر آپ نے کہا انما الاعمال کالوعاء، یاد رکھنا کہ اعمال اس برتن کی طرح ہے کہ جس کا نچلا حصہ اگر صحیح ہوگا اس کا اوپر والا حصہ بھی صحیح ہوگا، اور جس کا نچلا حصہ گدلا اور میلا ہو جائے اس کا اوپر والا حصہ کبھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور وہ نیچے والا حصہ کیا ہے؟ انسان کا اخلاص ہے۔ محترم حاضرین، دنیا کا ہر آدمی دعا کا محتاج ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ مجھے اس کی دعا کی ضرورت نہیں، مجھے نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں، اس آدمی سے بڑھ کر کوئی خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ امام ذہبی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت میں اس بات کا ذکر کیا کہ علی بن فزارہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا ایک پڑوسی تھا اور اس کی والدہ تقریباً 20 سال سے بستر پر تھی، نہ اٹھ سکتی تھی نہ چل سکتی تھی۔ آخرکار اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ اور امام احمد بن حنبل سے کہنا کہ میری والدہ نے میرے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔
لہذا وہ آتا ہے، آنے کے بعد امام احمد کو نماز کی حالت میں دیکھتا ہے، نماز ختم ہونے کے بعد امام احمد بن حنبل سے کہتا ہے کہ میری والدہ نے آپ سے درخواست کی ہے، 20 سال سے بستر پر ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دے۔ امام احمد بن حنبل کا چہرہ بگڑ گیا اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم، جتنی دعا کی ضرورت اس بوڑھی عورت کو ہے، جا کر اپنی ماں سے کہنا کہ امام احمد بن حنبل کو اس سے زیادہ دعا کی درخواست ہے، اپنی ماں سے کہنا کہ وہ میرے لیے دعا کرے۔ یہ بات کہہ کر امام احمد بن حنبل دوبارہ نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز کو ختم کیا اور ان کی والدہ کے لیے دعا کرنے لگے۔ محترم حاضرین، جب تک انسان یہ سمجھے کہ مجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھ لیجئے کہ اس نے اپنے لیے برا فیصلہ کیا۔ محترم حاضرین، بری موت یہ اللہ کی ایک بلا ہے، بری موت یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ کتنے ایسے ما قبل امتوں میں گزرے، اللہ نے علم جیسی دولت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عمل ایسا کرنے پر مجبور کیا کہ لگتا تھا کہ ان سے بہتر عمل کرنے والا کوئی نہیں، لیکن آخرکار فیصلے جہنم کیے گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ایک برے عالم کا ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ۔ اے نبی آپ جائیے اس بنی اسرائیل کے آدمی کے بارے میں ان کو بتائیے جسے ہم نے اپنی طرف سے نشانیاں عطا کی، ہم نے اپنا علم اسے عطا کیا، اس نے ہماری نشانیوں کو دیکھا، لیکن آخرکار شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ آدمی دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کی عبادت کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کی مثال اللہ نے کہی اس کتے کی طرح ہے کہ اگر اس کے سامنے ہڈی پھینک دی جائے تب بھی وہ دم ہلائے، اگر نہ پھینکی جائے تب بھی وہ دم ہلانے لگے۔ محترم حاضرین، ایک حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان مما اتخوف علیکم لرجلا قرأ القرآن۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جن لوگوں پر ڈر محسوس ہوتا ہے ان میں سے ایک آدمی ہے جس نے قرآن کو پڑھا، اتنا قرآن کو پڑھا کہ اس کا چہرہ، اس کی زندگی قرآن کی برکتوں سے منور ہو گئی، بلکہ وہ اسلام کا بڑا داعی بن گیا، اسلام کو پہنچانے کا بڑا ذریعہ بن گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ شیطان اس کے دل پر آ کر بیٹھ گیا، اس نے جو چاہا کہا، اپنے پڑوسی کے خلاف تلوار کھینچ لی اور اپنے ایک مسلمان بھائی کو کافر کہہ دیا۔ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اس آدمی نے جو حافظ قرآن تھا، اسلام کی مدد کرنے والا تھا، یہ تو بتائیے کہ جو الزام لگانے والا ہے وہ کافر بنا یا جس پر الزام لگایا گیا وہ کافر بنا؟ تو آپ نے کہا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی پر الزام لگایا حقیقت میں اس نے کفر کا کام کیا۔ محترم حاضرین، اللہ رحم فرمائے، آج دور حاضر کے اندر کئی ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو علم کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ اس کو منہجی کہا، اس کو غیر منہجی کہا، اس کو کافر کہا، اس کو ایسا کہا۔ آج حالات ایسے ہیں، اللہ رحم فرمائے، عوام الناس توام الناس، علماء کا ایک بڑا طبقہ جو کہیں نہ کہیں بدعتوں میں ملوث ہے، علماء کا ایک بڑا طبقہ جو لوگوں کی گمراہی کی ایک وجہ ہے، ایسے لوگوں کو دور حاضر کے اندر آپ دیکھتے رہیں گے۔ محترم حاضرین، آج حال یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن قرآن پر تدبر اس طرح نہیں کیا جاتا۔ امام طرطوشی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب الحوادث والبدع، اس میں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد مجھے سب سے پہلی بدعت جو اس امت کے اندر نظر آئی وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کو تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کو نہیں سمجھتے، یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر اس سے تدبر نہیں کرتے۔ یہ اس امت کے اندر آنے والی پہلی بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بدعت سے ہم سب کو بچا کر رکھے۔ اس طرح کی دعا امام طرطوشی رحمہ اللہ کہا کرتے۔ محترم حاضرین، امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ جب بھی حضرت ابن عباس کے پاس آتے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، ہمیشہ ایک ہی دعا کرتے ہوئے کہتے کہ اے استاد آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اچھی موت عطا کریں۔ بلکہ حضرت ابن عباس کے سارے شاگردوں نے اس بات کو بارہا سنا کہ امام مجاہد اس طرح کی دعائیں مانگا کرتے، اتنا زندگی بھر اللہ سے امید رکھی، لوگوں سے دعاؤں کا مطالبہ کیا، آخرکار کعبۃ اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئے، سجدے میں تھے، وہیں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ محترم حاضرین، جو انسان عمل کرتا ہے
جو انسان عمل کرتا ہے اللہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا عمل خالص ہے، یہ کسی چیز کو مانگ رہا ہے، اللہ کی ذات اتنی رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے۔ محترم حاضرین، شیطان انسان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے تم تو عقیدے کے صحیح ہو، تم تو نمازی ہو، تم قیام اللیل کرتے ہو، تم اعتکاف کرتے ہو، تمہیں شیطان سے اور اسی طرح جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ محترم حاضرین، جو آدمی اپنی چند عبادتوں کو لے کر اللہ کا ڈر اپنے دل سے نکال دے، بری موت کا ڈر اپنے دل سے نکال دے، حقیقت میں ایسا آدمی گمراہی کے دروازے پر ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، آپ تصور کریں کہ فرشتوں سے بڑھ کر معزز مخلوق اللہ کے نزدیک کون ہے؟ یہ فرشتے بھی سب اللہ سے ڈرتے ہوں گے اور ڈر کر کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، اے ہمارے پروردگار ہم تجھ سے معذرت طلب کرتے ہیں کہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور کہیں گے اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے تیری ذات کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا۔ فرشتے جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے معذرت کریں گے۔ جائیے انبیاء کی سیرت کو پڑھیے، انبیاء نے اپنی ساری زندگی قربانیوں میں گزار دی، لیکن کبھی بھی اپنی عبادتوں کو کامیابی کا ذریعہ نہیں سمجھا۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے تو بس اس چیز کی لالچ ہے، اس چیز کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ وہی حضرت ابراہیم ہیں جن کو اللہ کی خاطر آگ میں جلایا گیا، یہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی اولاد کو بے بیابان جنگل میں چھوڑا، چلنے لگ گئے تو اللہ کی خاطر اسے قربان کرنے کے لیے آگے بڑھ پڑے۔ یہ سارے اعمال کرنے کے بعد اللہ سے امید کیا ہے؟ اللہ قیامت کے دن مجھے بخش دے، اللہ قیامت کے دن میرا محاسبہ نہ کرے۔ محترم حاضرین، یہی تمنائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ ہماری ماں ہے، قرآن میں اللہ نے 10 آیتیں ان کی پاکی پر بیان کی ہیں۔ یہ تو بتائیے ان سے بڑھ کر اس روئے زمین کے اندر کوئی عورت پاک ہو سکتی ہے جس کی پاکی کے مسئلے میں اللہ گفتگو کرے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم جب مجھ پر الزام لگایا گیا میں جانتی تھی کہ میں پاک ہوں، اللہ کے نبی جانتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں اس بات کو ڈال دے گا، آپ خواب دیکھ لیں گے کہ میں پاک ہوں، رونے لگتی اور کہنے لگتی مجھے نہیں لگتا تھا کہ مجھ جیسی حقیر مخلوق کے بارے میں اللہ قرآن میں 10 آیتیں نازل کرے گا جو قیامت تک تلاوت کی انداز سے پڑھی جاتی ہوں گی۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے ان نیک لوگوں کے اعمال کو اور ان کے اقوال کو انسان کو حقیقت میں اپنا معیار اور اپنے زندگی کا اصول سمجھ میں آئے گا۔ محترم حاضرین، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا زار و کتار روتے تھے، اس قدر روتے کہ رونے کی وجہ سے ان کی سانس اٹک جاتی، تو ان کا بیٹا نصیحت کرتے ہوئے کہتا اے میرے ابا، آپ نے زندگی بھر توحید کی خدمت کی، آپ نے دین کی خدمت کی، آپ کس بات کا ڈر دل میں محسوس کرتے ہیں؟ سفیان بن عیینہ کہتے کہ بس مجھے موت کا ڈر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ موت کے وقت مجھ سے دین کو نہ چھین دے۔ اگر مجھے ابھی پتا چل جائے کہ کلمے پر اور توحید پر میری موت ہوگی، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے واللہ ما من احد ان یسلب اللہ ایمانہ عند موتہ ومن لا یخف بمکر اللہ عند موتہ، کہتے ہیں کہ کوئی آدمی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ موت کے وقت اللہ اسے گمراہ کر دے، اللہ اسے برباد کر دے، سوائے اس آدمی کے جو مرتے وقت اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، مر رہا ہے، اس کی موت کا انتقال ہو رہا ہے، لیکن اللہ سے نہ ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو برباد کر کے رکھے گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے واقعات بیان کی، کیسے کیسے لوگوں کے واقعات۔ عبدہ بن عبد الرحیم یہ 300 ہجری کے شخص تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رومیوں سے سب سے زیادہ جنہوں نے جنگ کی یہ عبدہ بن عبد الرحمن تھے، یہاں تک کہ لوگ کہتے کہ عبدہ بن عبد الرحمن اتنا لڑتے اس لیے ہیں، رومیوں کو قتل اس لیے کرتے ہیں، ان کو شہید ہونا ہے، اور یہ کھل کر کہا بھی کرتے۔ ہوا یہ کہ روم کو قلعوں کی حصار بندی کی گئی، ایک مرتبہ وہاں پر موجود تھے، لہذا اس قلعے کو انہوں نے فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد بہت ساری خواتین وہاں سے گزر رہی تھی، ایک عورت ان کو پسند آ گئی، لہذا اس عورت کو بلایا، اپنے قریب رکھا، اسے نکاح کا پیغام دیا، مگر اس عورت نے انکار کیا۔
کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، میرے محبت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، میں اسی وقت اس بات کو مانوں گی جب آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اسی اسلام نے میرے خاندان والوں کو قتل کیا، آپ اسلام کو چھوڑیے، میں آپ کی ہوں۔ عبدہ بن عبد الرحمن جو ایک وقت میں اسلامی فوج کے بڑے نمائندے تھے، اسلام کو چھوڑ دیتے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد رومیوں کے شہر میں آخر وقت میں یہ پاگل ہو کر سڑکوں پر گھوما کرتے، ان کا سر پراگندہ تھا، لوگ ان کے ساتھی جو اسی طرح اسلام کی مدد میں لگے تھے انہیں راستے میں ملتے اور کہتے کہ تم تو حافظ قرآن تھے، کیا تمہیں قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ تو عبدہ بن عبد الرحمن اس وقت کہتا کہ مجھے قرآن کی کوئی چیز یاد نہیں ہے، لیکن ایک آیت ہے جو ہمیشہ میری ذہن میں گھومتی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر بہت سارے کافر کہیں گے اے کاش ہم مسلمان ہوتے، اے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ محترم حاضرین، یہ وہ ایام ہیں جہاں پر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فتنوں کے بارے میں ہمیں خبر دیا تھا۔ حدیث کے اندر بتایا گیا کہ وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں کافر ہوگا، صبح میں مومن ہوگا۔ آدمی دنیا کی حقیر چیز کے بارے میں اپنے ایمان کو بیچ کر رکھے گا۔ محترم حاضرین، ایسے دور میں سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ دین پر ثابت قدمی رہنے کی ہے۔ محترم حاضرین، دین پر اگر ثابت قدمی کی بات کی جائے، یاد رکھیں کہ کوئی بھی آدمی حسن خاتمہ کو پا نہیں سکتا جب تک کہ وہ چند اعمال کو نہ کرے۔ علماء نے ان اعمال کو کتابوں میں جمع کیا۔ سب سے پہلی بنیادی عمل یہ ہے کہ انسان توحید پرست ہو، انسان ایمان کی حالت میں ہو، آپ کی توحید ایسی ہو جس میں شرک نہ ہو، آپ کا ایمان ایسے ہو جس میں کفر موجود نہ ہو۔ یہ بنیادی چیز حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ دوسری علامت، انسان دین پر قائم ہو۔ دین پر قائم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہو، واجبات میں تقصیر کرنے والا نہ ہو۔ تیسری علامت بتائی گئی، ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتا ہو۔ بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جب گناہ ہوگا تبھی ہم توبہ کریں گے۔ توبہ بذات خود ایک عظیم عبادت ہے، چاہے گناہ ہو یا نہ ہو، اللہ سے ہمیشہ توبہ کیا کریں، اللہ سے ہمیشہ رجوع کیا کریں۔ اس کے علاوہ آدمی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو، اللہ سے دعا مانگنے والوں سے ہو، قیام اللیل کرے، دن میں روزہ رکھے، توفیق مانگے، نوافل کو ادا کرے، امید ہے کہ وہ حسن خاتمہ کو پالے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کی کفالت کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، خصوصی طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور گھر کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ احسان کرنا، یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو ہمیشہ اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کے انتقال کا وقت آ جائے اور اسے اللہ سے امید نہ ہو۔ اس کے علاوہ انسان مصیبتوں پر صبر کرنے والا، مصیبتوں پر صبر کرنے والا ویسا ہی صبر کرے جس طرح کا صبر حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا، حضرت ابراہیم نے آگ میں جانے کے بعد کیا، اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم والوں پر صبر کیا۔ اس کے علاوہ انسان دیوان کا سچا ہو، انسان زبان کا سچا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان اور اس کا عمل ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں۔ تجارت میں سچا ہو، گھر والوں کے سامنے سچا ہو، زندگی کے ہر مسئلے میں وہ آدمی سچا ہو۔ اس کے علاوہ حسن خاتمہ کی علامت میں ایک علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کا پابند ہو۔ صبح یا شام انسان اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے، اس کی آیتوں پر تدبر کرے۔ اس کے علاوہ مسجدوں سے دل کو لگانے والا، علمی حلقات میں گفتگو کرنے والا، یہ تمام چیزیں حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو 4 عظیم الشان صحابہ جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، یہ چاروں کو اللہ نے اچھی موت عطا کی، یہ حسن خاتمہ پائے، سورہ خاتمہ سے بچے۔ آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیے، حضرت ابوبکر کی زندگی کو پڑھیے اور دیکھیے کہ انہوں نے کون سے اعمال کیے۔ حضرت عمر کی زندگی کو پڑھیے، انہوں نے کون سے اعمال کیے۔ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان کے اعمال کو پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حسن خاتمہ کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ بات اگر حضرت ابوبکر کی زندگی سے نصیحت کی جائے، حضرت ابوبکر کا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا مگر ہمیشہ نیک کام کیا کرتے۔ کیا اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں نہیں پوچھا کہ کس نے مسکین کو کھانا کھلایا، کس نے جنازے کی اتباع کی، کس نے ایسا کیا، کس نے ویسا کیا؟ اکیلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شخص تھے جنہوں نے سارے اعمال کو انجام دیا، اور آخرکار انتقال سے پہلے حضرت ابوبکر نے سب کے سامنے کلمے کا اقرار کیا تھا، اس حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ اگر حضرت عمر
بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، انہیں ابو لؤلؤ مجوسی نے قتل کیا، وہ نماز میں تھے، آ کر حملہ کیا، حضرت عمر کو بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو کہا یہ بتاؤ کہ مجھے مارنے والا کون ہے؟ تو کہا گیا وہ مجوسی ہے۔ فوراً اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ اللہ نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں لکھی، اللہ نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں لکھی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر ہمیشہ مسلمانوں کو اتحاد کی طرف آیا کرتے۔ حضرت عمر کا مسئلہ تھا کہ ہمیشہ لوگوں کے لیے خیر خواہی۔ اسی وقت میں جب ان کا پیٹ پھٹ گیا تھا، جو بھی غذا منہ سے ڈالی جاتی پیٹ سے نکل جاتی، کتنے خیر خواہ ایسی تکلیف میں ہیں۔ ایک نوجوان عیادت کرنے آتا ہے، عیادت کر کے جاتا ہے، نصیحت و وصیت کرتا ہے، ایسی حالت میں نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے نوجوان، تیرے کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے، اسے بلند کر لے، اس سے تیرا رب بھی راضی ہوگا، تیرا کپڑا بھی صاف ہوگا۔ حضرت عمر کی ایک بڑی خاصیت تھی کہ آخری دم تک مسلمانوں کے لیے خیر خواہ تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر کا ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرتے۔ یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں، یہ ان کے اعمال ہیں، اگر کوئی آدمی ان اعمال کو کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ وہی حسن خاتمہ اس کو عطا کیے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا کیا تھا۔ حضرت عثمان کی زندگی کو دیکھیں تو سب سے حیادار انسان، بزرگ انسان تھے، با اخلاق و سچے تھے، ہمیشہ روزہ رہتے اور ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے۔ آخرکار جب شہید کیا گیا روزے کی حالت میں تھے، جب شہید کیا گیا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یاد رکھیں یہ ایسے اعمال ہیں جو کوئی انسان ان کی پابندی کرے گا، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی عطا کرے گا جو صحابہ کا عطا کیا۔ بات حضرت علی کی جائے، علم والے تھے، شجاعت والے تھے، بلکہ آپ دیکھیں کہ نماز کو جا رہے تھے اس وقت حملہ کیا گیا اور اسی حملے میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے بنیادی طور پر انسان کو اس روئے زمین کے اندر جن چیزوں کے مسئلے میں غور کرنا چاہیے وہ سب سے پہلے اس کے اعمال ہیں۔ جب تک انسان کے اخلاص، اس کے اعمال درست نہیں ہوں گے، کبھی وہ آدمی کیا ہے خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ بنیادی طور پر کچھ نصیحتیں ہم سب کے لیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ہمیشہ موت کے لیے تیار ہے۔ جو آدمی موت کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایسے اعمال کو تیار نہیں رکھے گا، وہ موت سے بھاگے گا، اعمال سے بھاگے گا۔ شیطان آ کر اس کی دل میں تمنا ڈالے گا ابھی تیرے پاس زندگی باقی ہے، تیرے پاس جوانی باقی ہے، تجھے بہت ساری دنیا دیکھنی ہے، موت کو نگاہوں کے سامنے رکھیے، عمل ایسا کیجئے کہ آج و کل ہمیں مرنا ہے۔ یہ تمنا انسان دل میں رکھ کر عبادت کرے گا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حسن خاتمہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا کہ تمہاری زندگی بھر کا عمل جو بھی ہو، اگر اسلام کی حالت میں نہیں مرو گے، یاد رکھنا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگی۔ اس کے علاوہ دنیا یہ مسافر خانہ ہے، یہ دنیا گزرنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں ایسے رہیں جیسے مسافر رہتا ہے، دنیا کے اندر رہیں تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں جو آپ سے نعمتوں میں کم ہیں، اللہ کی نعمت کے آپ شکر گزار بنیں گے۔ اس کے علاوہ قبروں کی زیارت کرنا، موت کو یاد کرنا، قبروں کے پاس جا کر رونا، گڑ گڑانا، اپنی آخرت کو یاد کرنا، یہ چیز بڑی عظیم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے جتنا عطا کیا ہے، اللہ نے جتنا عطا کیا ہے اس پر راضی ہو جائیے، اور دنیا اللہ سے نہ مانگیے، جتنا مل گیا اس پر خوش ہو جائیے۔ یقین جانیے کہ قناعت اس روئے زمین کی سب سے عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سے دعا کرنا، حسن خاتمہ کی دعا کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ ہو، سلف صالحین ہو، ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرتے۔ اللہم احسن خاتمتی فی الامور کلھا، کہ میرے پروردگار میرے تمام معاملات میں تو حسن خاتمہ عطا کرنا اور قیامت کے عذاب اور اس کی ذلت سے بچا کر رکھنا۔ اس کے علاوہ انسان کو اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، انسان کو اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ حال انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے امید رکھتا ہے، اپنے آل و اولاد سے امید رکھتا ہے۔ یاد رکھیے یہ دل اللہ نے بنایا، اگر اس دل میں غیر اللہ کو آپ نے جگہ دی، اللہ کے لیے اس دل میں جگہ نہیں ہو سکتی۔ اپنے دل سے غیر اللہ کو نکالیے، چاہے وہ دنیا ہو، انسان کے بیوی بچے ہو، اس دل میں اللہ کو جگہ دیجئے۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی حقیقت میں اپنے دل سے اللہ والا بن جائے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنا لیتا ہے۔ اور یہ انسان کو یاد رکھنا ہوگا کہ اس کے اعمال ہی ہیں جو اللہ کے پاس اسے رسوائی سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ نے ایک لکیر کھینچی، آپ نے اس کے بیچ میں ایک لکیر کھینچی، آپ نے کہا کہ یہ موت ہے، یہ انسان کی زندگی ہے، اور کہا کہ انسان کی تمنائی موت سے بھی زیادہ ہے۔
انسان اتنے سال جینے کی تمنا کرتا ہے، اتنے کام اور اتنا فائدہ اٹھانے کی تمنا کرتا ہے کہ اس کی تمنا انسان کی زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی۔ محترم حاضرین، آخرت پر توجہ دینا، اللہ نے صاف کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت کی زندگی اے ایمان والو تمہارے لیے بہتر ہے۔ آخرت کی زندگی یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ رمضان کے آخری ایام ہیں، طاق راتیں چل رہی ہیں، ان 10 راتوں میں جاگنے کی کوشش کریں، ان راتوں میں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جو کوتاہیاں آپ سے حقوق العباد کے مسئلے میں ہوئی ہیں اس کو صحیح کریں، اور یاد رکھیے جو انسان اللہ کے سامنے اپنے دل کے غبار کو نکال کر رکھ دے گا اللہ تعالیٰ اسے دیکھے گا۔ کیا ہم نے اس عورت کا قصہ نہیں سنا جس سے زنا ہو گیا تھا؟ لگا کہ اس عورت نے ایسا کوئی کام کر دیا کہ سارے خاندان والوں کے نزدیک وہ عار بن گئی تھی، اللہ کے نبی کے پاس آئی، زنا کا اقرار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا، بتایا گیا کہ وہ حاملہ ہے، کہا آپ نے کہا کہ جاؤ جب بچہ ہو جائے تب آنا۔ وہ عورت پورے 9 مہینے صبر کرتی ہے، اللہ سے توبہ کرتی ہے، معافی مانگتی ہے، اور کس بات کی امید کرتی ہے کہ بچہ ہو جائے اور اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دوں، اس گناہ سے میں بچ جاؤں۔ بچہ ہو جاتا ہے، لے کر آتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب کھانے کے لائق ہو جائے تب لے کر آنا۔ کتنا صبر اس عورت کے پاس تھا، آخرکار لایا، اس عورت نے اپنے بچے کو لایا، وہ کھانے لگا تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کے حوالے کیا اور آخرکار اس کو رجم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا، کیا جانتے ہو کہ وہ عورت کیسی تھی؟ اس عورت نے ایسی توبہ کی کہ اگر اس توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں پر بانٹ دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے، ایسی عظیم الشان وہ توبہ تھی۔ وہ گھر والے جو کبھی اس عورت کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے بعد میں اسے فخر کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ محترم حاضرین، انسان کی گناہ اتنے نہیں ہیں جہاں تک اللہ کی رحمت نہ پہنچ سکے، بس ضرور یہ ہے انسان اللہ سے خیر کی امید رکھے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے توبہ کرنے والا، اس سے استغفار کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔